کہ ہم نے مانا کہ جیسا ہونا چاہیے ہم ویسے شیعہ نہیں ہیں. ہر ایک کو میسم یاسر و میسم دورہ نہ کہیے. میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے, یہ لقب میرا نہیں ہے. کڑوی کڑوی باتیں ہیں یہ, ہیں نہ ویسا بھروسہ, نہ ویسی محبت, نہ ویسا کردار, نہ ویسا تقوی, نہ ویسا زہد, نہ ویسی ورع, نہ ویسی عبادت, نہ ویسے اعمال, نہ ویسا اخلاق, کچھ بھی تو ویسا نہیں. لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہیں. آپ کا عقیدہ ویسا نہیں, آپ کا ایمان ویسا نہیں, آپ کا بھروسہ ویسا نہیں, آپ کی نمازیں ویسی نہیں, آپ کے روزے ویسے نہیں, آپ کا کردار ویسا نہیں. اور روز محشر مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا کہیں گے؟ بے شک ہم علی کو منہ دکھانے کے قابل تو نہیں ہیں, لیکن روز قیامت علی کے سامنے سر جھکا کے, ہاتھ باندھ کے, بہت توجہ, سر جھکا کے کانپتے ہوئے, تھر تھراتے ہوئے, لڑکھڑاتے ہوئے, لکنت زدہ آواز میں کم سے کم علی سے یہ تو کہہ ہی سکتے ہیں, یا علی ہم ویسے تو شیعہ نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے تھے, لیکن ہمارے زمانے میں آپ کے دشمن ہم ہی کو شیعہ کہتے تھے. الحمدللہ ہم شیعہ ہیں. ہم نے مانا, اس سے کوئی انکار نہیں, کیونکہ میرے سامنے احادیث ہے, میرے سامنے واقعات ہیں, اور میں اپنے کو بھی آپ پہ شامل کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے مانا کہ جیسا ہونا چاہیے ہم ویسے شیعہ نہیں ہیں. بہت خاموش ہو گیا. بالکل صحیح بات. ہم, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, بچے سنیں میری طرف دیکھیں, ہم ویسے شیعہ قطعی نہیں. دیکھیں میں سمجھداروں کی بات کر رہا ہوں. ایک آدمی جو شاعری کی شین سے واقف نہیں ہے, اسے نہیں معلوم کہ کون سا شعر موضوع ہوتا ہے, کون سا ناموضوع ہوتا ہے, ردیف کیا ہوتی ہے, قافیہ کیا ہوتا ہے, اس نے کسی کے کچھ شعر یاد کر لیے, وہ بھی ہاتھ پیر توڑ کے یاد کر لیے, کوئی مصرع بھی موضوع نہیں رہا. اب کہیں بڑے بڑے شعراء پڑھ رہے ہیں, اس کو بیچ میں بٹھا دیجئے, کوئی اختصار بھی نہیں کرے گا, پڑھے گا جتنا یاد ہوگا. آپ میری بات سمجھیے, وہ پڑھ دے گا, اس لیے کہ اس کو پتہ ہی نہیں, اس کو علم ہی نہیں ہے. لیکن ایک آدمی اگر شعر کہہ لیتا ہے لیکن مبتدی ہے, اور کہیں بڑے بڑے شعراء اساتذہ ہیں, ان کے بیچ میں اس سے کہا جائے پڑھو, تو وہ تھوڑا ہچکچائے گا, اس کو تھوڑا تکلف ہوگا کہ بھئی ان لوگوں کے سامنے میں کہاں, ہوگا یا نہیں ہوگا, ہوگا نا, اس کو تھوڑا سا تکلف ہوگا, ہچکچاہٹ ہوگی کہ بھئی میں کہاں ان کے بیچ پہ پڑھوں. یہی معاملہ ہے قبلہ. اگر مولا علی کے شیعوں کی فہرست بنائی جائے تو اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے سلمان. اب بولیے, ابو ذر, بلکہ قبلہ بعض جید علماء نے کہا ہے کہ اگر مولا علی کے شیعوں کی فہرست بنائی جائے, اب آپ اس سے متفق ہوں یا متفق نہ ہوں, یہ آپ کو اختیار ہے, اس لیے کہ معصوم کا قول نہیں ہے, کسی عالم کا قول ہے, لیکن سنیں قبلہ, انہوں نے کہا اگر مولا علی کے شیعوں کی فہرست بنائی جائے تو فہرست امام حسن سے شروع ہوگی. کیا سنا آپ نے بھائی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں, اور بہرحال اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. انہوں نے کہا فہرست جو شروع ہوگی وہ امام حسن سے شروع ہوگی. اب آپ بتائیے کہ جہاں چلیے امام حسن اور امام حسین تو معصوم امام ہے, لیکن جہاں سلمان فارس کے آئے ہوئے منا اہل البیت کی سند رکھنے والے, جہاں جناب ابو ذر, سن رہے نام بڑے بڑے, جناب مقداد, جناب عمار یاسر, علی کی مدح کرنے والے جناب میثم تمار. دیکھیے
محبت پہ غلو نہ کیجیے. ہر ایک کو میسا میں آسر و میسا میں دورہ نہ کہیے. میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے ہی لیے کہہ رہا ہوں. سمجھا؟ میرے ماں باپ نے میرا نام رکھا ہے, یہ لقب میرا نہیں ہے. میری کیا حیثیت؟ ہم ان کی جوتیوں میں لگی ہوئی خاک کے برابر نہیں. کہاں وہ کہاں ہم. ہمارے جیسے میسا میں دورہ کہلائیں گے, ہمارے جیسے میسا میں عصر کہلائیں گے؟ کوئی سوال ہی نہیں. قبلہ میسا میں تمار, جناب کمائل, یہ ہے شیعہ, یہ ہے شیعہ. دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ فرش عزا پر آئے ہوئے لوگوں کو مایوس نہیں کرنا, لیکن میری بات آپ سمجھیں. آپ مجھے بتائیں کہ جب ایسے شیعہ, یہ لوگ ہیں شیعہ, اب ان کے سامنے ہم میسا مجاہدی شیعہ, کیا حیثیت؟ بولے آپ بات سمجھ میں آ رہی بچوں؟ ہمارے جیسے شیعہ کوئی حیثیت ہے ہماری؟ کوئی حیثیت نہیں. اس لیے کہ نہ عقیدہ ویسا, بالکل ساتھ ساتھ, نہ عقیدہ ویسا, نہ ویسا ایمان, نہ ویسے مولا علی پہ یقین, نہ ویسا بھروسہ. کڑوی کڑوی باتیں ہیں یہ, ہیں؟ نہ ویسا بھروسہ, نہ ویسی محبت, نہ ویسا کردار, نہ ویسا تقوی, نہ ویسا زہد, نہ ویسی ورع, نہ ویسی عبادت, نہ ویسے اعمال, نہ ویسا اخلاق, کچھ بھی تو ویسا نہیں. لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم شیعہ ہیں. سن لیا آپ نے, سن لیا نا. لیکن دیکھیے عزیزوں, کوئی بھی کلیہ بیان کیا جائے تو کچھ نہ کچھ استثناء ضرور ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. دیکھیں سارے من میں بس سناٹا چھا گیا, پن ڈراپ سائلنٹ, سب خاموشی سے سن رہے. بات ہی ایسی کر دی ہم نے. سلمان شیعہ, ابو ذر شیعہ, مقداد شیعہ, ان کے سامنے ہم شما کی کیا حیثیت, ہماری کیا حیثیت کہ ہم اپنے کو شیعہ کہیں, ہم اپنے کو شیعہ کہیں. لیکن اب سنیے اپنے مطلب کی بات, اور میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں. نادرۃ الزمن مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نو نہروی, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں ہم نے ہمیشہ بزرگوں کے ساتھ دیانتداری سے کام لیا. انہوں نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت سی بات پڑھی, حالانکہ ان کا صرف ایک جملہ مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے, باقی میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں, اور ان کا جملہ جب عرض کروں گا تو آپ کو بتا دوں گا. دیکھیں قبلہ بے شک وہ شیعہ تھے, وہ شیعہ تھے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ اب آپ کو آپ کی حیثیت بتاؤں, میں اپنے آپ کو اپنی حیثیت بتاؤں. ایک زمانہ تھا کہ جب سونے کے سکے چلتے تھے, سونے کے سکے چلتے تھے. سارا کاروبار, سارا بزنس, سارا لین دین سونے کے سکوں میں ہوتا تھا. پھر چاندی کے سکے چلنے لگے, چاندی کے سکے چلنے لگے, تو یہ کاروبار ختم ہو گیا. کہاں سونا کہاں چاندی, کاروبار ہوتا رہا. اب میرے خیال میں ہم نے یا ہماری عمر کے لوگوں نے نہ سونے کے سکے دیکھے نہ چاندی کے سکے دیکھے, لیکن بچپنے میں ہم نے دیکھے تانبے کے سکے. ان بچوں نے تو شاید وہ بھی نہ دیکھے ہوں. تانبے کے سکے بچپنے میں دیکھے. تانبے کے سکے چلے, تانبے کے سکے چلے. تانبے کے سکے چلنے کے بعد پیتل کے سکے چلے. پھر ہم نے بالکل بچپنے ہی میں المونیم کے سکے بھی دیکھے. سن رہے ہیں بچے یا نہیں سن رہے ہیں؟ المونیم کے سکے بھی ہم نے دیکھے. کاغذ کے نوٹ چلنے لگے, کاغذ کے نوٹ چلنے لگے. اب آپ مجھے بتائیں کہاں سونے کے سکے اور کہاں کاغذ کے نوٹ؟ لیکن قبلہ یہ تو ماننا ہی پڑے گا کہ سکہ وہ بھی تھا, سکہ یہ بھی ہے. ارے سنا ہی نہیں آپ نے, میں کیا بھائی, سکہ وہ بھی تھا
نہیں سنا آپ نے؟ اور سکہ یہ بھی ہے، سکہ وہ بھی تھا، سکہ یہ بھی ہے، کاروبار اس سے بھی ہوتا تھا، کاروبار اس سے بھی ہوتا ہے۔ ہم نے مانا کہ یہ ویسا نہیں ہے، اس کی وہ قیمت نہیں ہے، لیکن ہے تو سکہ۔ مولانا ابن حسن نونہروی صاحب نے کہا، اب بزرگ میرے خیال میں جملے کی زیادہ داد دیں گے، انہوں نے کہا کہ ہماری جو شیعیت ہے یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ آئے 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 ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ سکہ رائج الوقت یہ ہماری جو شیعت ہے، ہمارا جو تشیع ہے، یہ سکہ رائج الوقت ہے۔ اب بھئی اس زمانے میں یہی چل رہا ہے، کیا سنا آپ نے؟ اس زمانے میں یہی چل رہا ہے۔ تو اب جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ روز قیامت ان کے ہوتے ہوئے آپ کا عقیدہ ویسا نہیں، آپ کا ایمان ویسا نہیں، آپ کا بھروسہ ویسا نہیں، آپ کی نمازیں ویسی نہیں، آپ کے روزے ویسے نہیں، آپ کا کردار ویسا نہیں، اور روز محشر مولا علی کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے؟ بے شک ہم علی کو منہ دکھانے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن روز قیامت علی کے سامنے سر جھکا کے، ہاتھ باندھ کے، بہت توجہ، سر جھکا کے کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، لکنت زدہ آواز میں کم سے کم علی سے یہ تو کہہ سکتے ہیں، یا علی ہم ویسے تو شیعہ نہیں تھے جیسے ہونا چاہیے تھے، لیکن ہمارے زمانے میں آپ کے دشمن ہم ہی کو شیعہ کہتے تھے۔